شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان رابطے کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کیے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ رابطہ کر سکتا ہے بلکہ رابطے میں مزید سے مزید مضبوطی لا سکتا ہے. کسی ملک کے پرائم منسٹر یا وزیر سے رابطہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یقین رکھیے قسم بخدا اللہ سے رابطہ کرنا ان کی نسبت کئی گنا زیادہ آسان ہے. یہ ہم محض رسمی کہی ہوئی بات اس کو نہ سمجھ لیں. ایک مسلمان کا یقین اور عقیدہ یہی ہے. ایک مسلمان جس کے اوپر جیتا مرتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں. جس کے اوپر اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور اپنی جان کو دے کر بھی وہ اس چیز کو قربان نہیں ہونے دیتا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے. اللہ رب العزت نے انسان اور بندے کے درمیان رابطے اور ضابطے کے ذرائع بہت سے بنائے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ جو بہت ہی زیادہ بنیادی اور ضروری ہے وہ دعا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان لیس بینہ و بین اللہ حجاب، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. لیس بینہ و بین اللہ حجاب، یعنی جیسے میرے اور آپ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی آڑ نہیں ہے. جو لوگ باہر ہیں میرے اور ان کے درمیان، آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے. باہر کی دھوپ ہے، سورج کے درمیان اور میرے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، وہ چھت ہے. ہاں جی، گرمی ہے، گرمی کے اندر میرے اور آپ کے درمیان اور گرمی کے درمیان ایک حجاب ہے اور وہ پنکھا ہے. کوئی رکاوٹ ہے جو اس کو آنے سے روک رہی ہے. اسی طریقے سے بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا جس وقت وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. جب انسان دعا کے اندر مضبوط ہو جاتا ہے اس کا اللہ سے رجوع بھی مضبوط ہو جاتا ہے. شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے نا، ایسے ہی وہ چھوٹے بچے تھے جیسے آپ چھوٹے بچے بیٹھے. اے بچوں ہیلو، ان کو کوئی یار الگ الگ ہو جائے، آپ لوگ الگ الگ ہو جائیں نا، کچھ ادھر بیٹھ جاؤ کچھ ادھر بیٹھ جاؤ. مسجد میں آنا چاہیے لیکن خوشگپیاں مارنے کے لیے نہیں. ہاں، آپ بھی ہٹ جائیں، آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائے. ترکی کے خلیفہ راشد تھے، ان کے زمانے میں ایک بچہ مسجد میں آیا اور پہلی صف کو روندتا ہوا، وہ پہلی صف میں چکر لگایا، اس کو اس کا ابا نظر نہیں آیا. پھر دوسری صف میں گیا، اس کو اس کا ابا نظر نہیں آیا. پھر تیسری صف میں گیا تو اس کو اس کا ابو نظر آیا، تو اپنے ابو کے ساتھ بیٹھ گئے. تو جب نماز ختم ہوئی تو صف اول میں تھے، تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسل سلامت ہے. کہا بچے تو ہوتے ہی ہیں، کھیلوں میں پارکوں میں کھیلتے رہتے ہر جگہ پر. آپ نے یہ بچے کو مسجد میں دیکھ کے اور جو صفے روند رہا ہے، حالانکہ بچے کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. ایسا بچہ جو مسجد کی بے حرمتی کرے اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ آپ نے کیسی بات کہی؟ انہوں نے کہا جس قوم کے بچے مسجد میں آتے ہیں تو یہ بڑے ہو کر بھی مسجد میں آئیں گے. جب بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو بڑے ہو کر بھی نہیں آئیں گے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جس محلے کے اندر بچے مسجد میں آتے ہیں تو جتنے بچے مسجد میں آتے ہیں اتنے ہی بڑے مسجد میں آتے ہیں. یہ ایک ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ جب بڑا مسجد میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بچے کو لے کے آتا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں.
بہت سے لوگ شور مچاتے ہیں، جی بچے مسجد میں شور کرتے ہیں، بچوں کو نہیں لے گئے. بھائی ہم بڑے بابا فرید الدین عطار بن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بلکہ سے بچے نے ہلکی سی ٹین کی تو ہم نے شور مچانا شروع کر دیا. بچے سے زیادہ بڑا شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو اس بات سے اتفاق ہے کہ چھوٹا بچہ جو مسجد کے ادب کا خیال نہیں کر سکتا، اس کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. جنبوا مساجدکم من الصبیان والمجانین، آپ نے فرمایا جو مجانین اور بچے ہیں ان کو مسجد میں نہ آنے دو. لیکن وہ بچے جو کہ سمجھدار ہو چکے ہیں، جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، ایسے بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے، ان کو مسجد کا ماحول دیکھنا چاہیے. جب وہ مسجد میں آئیں گے تو ان کو پھر پتہ چلے گا کہ مسجد کا تقدس ہوتا ہے. ایک دن میں نہ میں نے آپ نے اخلاق سیکھے، نہ کسی اور نے اخلاق سیکھے، اور نہ یہ بچے اخلاق سیکھیں گے. کوئی بڑا ہے، کوئی آپ میں، کوئی ہم میں، کوئی مدرسے والے، کوئی مسجد والے، کوئی ایسا بڑا ہے جو مسجد میں آؤ بچپن میں اس نے شرارت نہ کی ہو. ہر بندے نے کی، آپ نے بھی کی، ہم نے بھی کی. تو جب مسجد میں شرارت کریں گے اور بڑے ان کو جھانپڑ دکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی بچہ مسجد میں نہیں آئے گا. وہ گھر میں کارٹون دیکھے گا، وہ گھر میں دوسری چیزیں دیکھنے کی کوشش کرے. خیر، میں بتا رہا تھا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی عمر کے تھے، تو روزانہ گھر میں آتے تو اماں کہتی کہ بیٹا، اماں سے کہتے امی روٹی چاہیے، تو ماں کہتی، یہ اصل میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی تو زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے لفظ کاکی بولا جاتا ہے، ورنہ اصل ہے کاکی. کاک کہتے ہیں فارسی میں روٹی کو، جسے ہمارے ہاں عربی میں خبز روٹی کو کہتے ہیں، اور اردو میں روٹی کہتے ہیں، انگریزی میں کچھ اور کہتے ہوں گے، اور فارسی میں کاک کہتے ہیں، کاک. تو نرم روٹی کو کاک کہتے ہیں. تو یہ کہتے تھے امی مجھے روٹی چاہیے، تو اماں کہتی بیٹا دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں روٹی دے دیں گے. چنانچہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دعا مانگتے، اور دعا مانگنے کے بعد ان کی ماں پیچھے روٹی رکھ دیتی تھی. جب روٹی رکھ دیتی تو وہ اٹھ کے دیکھتا، اس کا یقین بن گیا کہ روٹی اللہ کھلاتے ہیں. پھر ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ والدہ محترمہ گھر پہ موجود نہیں تھی، تو بچہ آیا، بھوک لگی ہے، تو کہتے روٹی تو اللہ نے کھلانی ہے. چنانچہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد پیچھے دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے. جب ماں گھر میں آئی تو کہنے لگا بیٹا روٹی کھائی تھی؟ کہا جی امی روٹی کھائی تھی. کہا کیسے کھائی تھی؟ کس نے کھلائی؟ کہا جو روزانہ کھلاتا ہے، یعنی اللہ جو روزانہ کھلاتا. لیکن آج کی روٹی بڑی نرم تھی. کاک کہتے ہیں فارسی میں کیک کو کہتے ہیں، یعنی وہ روٹی جیسے پیزے کی روٹی نرم ہوتی ہے، اس کو لے کے جائے. تو جیسے آج کی روٹی بڑی ہی نرم تھی، آج کی روٹی کھانے کو بڑا مزہ آیا. اور پھر یہ معمول بن گیا کہ جو بھی چاہیے ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے، مصلی کے پیچھے رکھی ہوتی تھی. تو بختیار الدین نام تھا، قطب الدین بختیار نام تھا، اور کاکی آگے لقب پڑ گیا کہ اللہ سے جتنی روٹی مانگتے ہیں اللہ آسمان سے نازل فرما دیتے ہیں. تو یہ یقین تھا. شیخ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اور جس کے اندر ایک صحابی کا قول لکھا ہے کہ اگر انسان کو ما نزل من السماء اقل من الیقین و مکارم الاخلاق، آسمان سے دو چیزیں بہت کم نازل ہوئی ہیں. وہ نمبر ایک یقین بہت کم نازل ہوا ہے، نمبر دو اخلاق کم نازل ہوئے ہیں. چنانچہ جس بندے کو یقین حاصل ہوتا ہے، اگر کسی بندے کو یقین ایسا حاصل ہو جائے تو مشاء علی الماء، یعنی اس کو یقین ایسا حاصل ہو جائے کہ اللہ رب العزت میرا کام کریں گے، تو وہ پانی پر بھی چل سکتا ہے، بے تکلف چل سکتا ہے. تو کہیں جی مولوی صاحب آپ کو یقین تو ہے نہیں، اب ہمیں تعلیم کرتے ہیں. واقعتاً ہمارا ایسا یقین نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یقین کسی مولوی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ یقین آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یقین کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے جو کثرت دعا سے رہتا ہے، جو کثرت دعا مانگتا ہے، کثرت سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام بناتے ہیں. حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آدمی کثرت سے دعا کرتا ہے تو اس کی کثرت سے دعا کرنے میں سے چند دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب قبول ہوتی ہیں تو اس کو یقین تو ہوتا ہے، مجھے ہم سب کو یقین ہے کہ اللہ دعائیں سنتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کافر ہو جائے گا. بطور مسلمان ہر بندے کو یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے. لیکن یقین کے درجے ہوتے ہیں. ایک یقین کا درجہ ہے کہ یار آم بڑا مزیدار ہے، بہت اچھا آم کا پھل بہت اچھا ہوتا ہے، زبردست. لیکن یہ کون کہہ رہا ہے؟ انڈونیشیا کا آدمی کہہ رہا ہے جس نے کبھی آم کھایا ہی نہیں. پاکستان کا آم بڑا کمال کا ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی پاکستان کا آم کھایا نہیں. صرف دنیا میں سنا ہوا ہے کہ پاکستان کا آم بہت زبردست ہوتا ہے، ملتان کا آم تو کمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب کیا ہوا
اور ایک آدمی وہ آم دیکھ رہا ہے اور دوسرا آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے برف میں ڈالے اور کھاتا جا رہا ہے، تو اس کا جو یقین ہے وہ انڈونیشیا والے آدمی سے زیادہ مضبوط ہوگا. تو میں نے خود دیکھا یار، وہ بندے کھا کے تھکتے نہیں، پیڑیاں کی پیڑیاں کھا جاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ایک آدمی وہ ہے جو خود بیٹھ کے کھا رہا ہے. اس کو یقین کا تیسرا درجہ کہتے ہیں. پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ کے یقین کر رہا ہے، اور تیسرا درجہ خود کھا کے یقین کر رہا ہے، حق الیقین. دعا پہ ہم سب کا یقین ہے، علم الیقین، لیکن جب اس کی دعا اس کو قبول ہوتی نظر آئے گی، جب دیکھے گا فلاں بندہ دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے، تو یہ عین الیقین ہو جاتا ہے. اور جب خود دعا کرتا ہے، 10 دعائیں کرتا ہے، ان میں سے ایک قبول ہوتی ہے، تو یہ حق الیقین ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک دعا قبول ہوتی ہے تو وہ ایک مرتبہ حق الیقین بن جاتا ہے، یقین سے اوپر درجے پہ آ جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ ہوتی ہے تو یقین سے اوپر درجہ، پھر تیسری مرتبہ اور اوپر، پھر چوتھی مرتبہ اور اوپر. تو جب انسان دیکھتے کہ میری کئی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر وہ اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ اس پہ غصے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، ہم دنیا میں اگر کسی آدمی سے مانگے وہ دے دے، سخی آدمی ہے وہ دے دے، دوسری مرتبہ مانگے پھر دے دے، تیسری مرتبہ مانگے پھر دے دے، حتیٰ کہ 20-50 مرتبہ بیٹا بھی اپنے باپ سے مانگتے تو باپ تنگ آ جاتا، بیٹا بس کرو، یہ اتنا نہیں مانگتے ہوتے، یہ غلط طریقہ کار ہے، آپ کی عادت خراب ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی بہانہ ہے، باپ منع کرے گا، کسی بھی وجہ سے باپ روکے گا، نہیں اب تم کو نہیں مانگنا چاہیے. باپ ہے، ماں ہے، روزمرہ کی بات ہے کہ منع کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جب اس سے نہیں مانگا جاتا وہ غصے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی غصے ہوتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے. تو رمضان، عید الفطر، عید الاضحیٰ، میں دنیا کے ہر بندے کو معاف کر دوں گا، لیکن اس مشرک کو معاف نہیں کروں گا، یہ اللہ کے علاوہ میرے علاوہ کسی دوسرے سے مانگ رہا ہے. اللہ رب العزت اس پہ ایسے غضبناک ہیں کہ اس کے اوپر خالدین فیہا ابدا، کہتے ہیں یہ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، کیونکہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، میرے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مانگے. حدیث میں آتا ہے اللہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں اور فرمائیں گے من ذا الذی قرع بابی، کوئی ہے، 1 کروڑوں لوگوں، اربوں خربوں لوگوں، کوئی ہے کہ جس نے میرا دروازہ بجایا ہو اور میں نے اس کو نہ دیا ہو. کوئی ایک کھڑا ہو جائے. اور حدیثوں میں آتا ہے کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندے کو اسکرین نظر آ جائے گی، میں نے یہ مانگا تھا اس کے بدلے میں اللہ نے یہ دے دیا، میں نے یہ مانگا تھا اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ دے دیا. تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے بہت سے فارمیٹ بتائے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں. دیکھیں، جو کچے پکے خراب قسم کے ادارے ہوتے ہیں ان میں آپ درخواست لکھ کے دیتے ہیں، وہ آگے سے دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی قبول کریں گے نہیں کریں گے. کچھ تھوڑے ان سے پکے ادارے ہوتے ہیں، وہ درخواست لیتے ہیں، اس کے نیچے اسٹیمپ لگاتے ہیں، آپ کو ایک رسید دیتے ہیں، جی آپ کی درخواست ریسیو ہوگی. کچھ ان سے پکے ادارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئیں ہمارے پاس فارم فل کریں اور نیچے فارم فل کر کے آپ چلے جائیں، آپ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں. جو اس سے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا آن لائن اپلیکیشن فارم ہے، آپ اس کو فل کریں اور بھول جائیں، اس کے بعد ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ کا ایک نمبر رجسٹرڈ ہو جائے گا، ہمارے پاس اسی نمبر سے آپ کے ساتھ کام ہوگا. ٹھیک ہے جی. جو بڑے ادارے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نمبر ایلوکیٹ کر دیتے ہیں کہ اس نمبر کے مطابق آپ کا جو بھی یہ آپ کی آئی ڈی بن گیا، اس آئی ڈی کے مطابق آپ چلیں گے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فارمیٹ ہمیں پہلے سے بنا دیے کہ یہ درخواست فارم میں نے تمہیں دیا ہے، بس تم نے یہ کر لینا ہے، تم نے اس کو پڑھ لینا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب سو تو یہ پڑھ لینا، یہ قبول ہے اللہ کے ہاں. جب کھانا کھاؤ تو یہ پڑھ لینا، قبول ہے اللہ کے ہاں. جب سو کے اٹھو تو یہ پڑھ لینا، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے. یعنی اس وقت آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تم نے یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کس طرح ہے؟ کسی کی زندگی 0.5% اس سے میچ کرتی ہے، بہت اچھا ہے. کسی کی زندگی 1% اس سے میچ کر رہی ہے، اس سے بھی اچھا ہے.
کسی کی زندگی 10% میچ کر رہی ہے اس سے بھی اچھا ہے۔ میں اگلے جمعات میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ خلاصتاً ایک بات ذکر کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ الگ دعا سکھائی ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی اور اس دعا کے آخر میں تھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي، اور اے اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس کو آپ نے بھیجا ہے، وَبِنَبِيِّ، نبی کی جگہ پر انہوں نے لگا دیا بِرَسُولِكَ الَّذِي، نبی اور رسول کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نبی جہاں بولا ہے وہاں نبی ہی بولو، وہاں رسول بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی کمبینیشن کے اندر کچھ ایسی برکات ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کے غیبی نظام کو متوجہ کرتی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیلی بات ذکر کروں گا کہ جو مسنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مانگی ہیں، گھر سے نکلتے وقت آپ نے ایک دعا پڑھی، آپ نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر اللہ رب العزت 70,000 فرشتے متعین فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر اس کے گھر میں چوری نہیں ہے، اس کے گھر میں چکاری نہیں ہے، اس کے گھر میں ایسا کوئی انہونا حادثہ نہیں ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھنے، بڑے سے بڑا آدمی ہے اور وہ اگر آپ اس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس سے اپنے پیسے لینے جا رہے ہیں، اس سے کوئی کیس فائل ہوا وہ لینے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی۔ حضرت انس، حجاج بن یوسف نے کئی صحابہ کو شہید کیا، کئی صحابہ کا سر قلم کیا، تو حضرت انس جب وہاں پہنچے تو حضرت انس بڑے مطمئن، تو حجاج کہنے لگا بھائی تم ایسے کیسے مطمئن بیٹھے ہو، تمہیں نہیں پتا میں تمہاری گردن ابھی اڑانے والا ہوں۔ میں کہا تو کون ہوتا میری گردن اڑانے والا؟ کہ میں ہی ہوں جو ابھی آرڈر دوں 1 منٹ میں تمہاری گردن اڑے گی۔ تو فرمانے لگے تمہاری اوقات نہیں ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب یہ دعا پڑھو، پڑھنے کے بعد کسی بھی ظالم شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، چاہے کچھ کر لو، وہ ظالم تمہارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور آج میں وہ دعا پڑھ کے آیا ہوں۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے معاف کیجیے، آپ جائیے۔ تو ساتھ دوسرا شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ بھئی یہ کیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے کہ ان کے کندھے پر 2 شیر بیٹھے ہوئے تھے جو میرے اوپر لپک رہے تھے، تم نے نہیں دیکھا لیکن مجھے وہ نظر آ رہے تھے۔ اور حجاج بن یوسف نے اپنے بیٹے کو حضرت انس کے پیچھے لگا دیا کہ وہ دعا ان سے سیکھیں، کہ وہ دعا سیکھے کہ ہم نے تو عبد الملک بن مروان کے پاس جانا پڑتا ہے، فلاں فلاں کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا وہ سیکھ کے، لیکن حضرت انس نے وہ دعا نہیں سکھائی، پھر انتقال سے پہلے وہ دعا سکھائی۔ تو ایسے بہت سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ فرمایا کہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھ لو تو دن کے اندر کوئی ایسی تکلیف، حتیٰ کہ لدغ الشوقہ، ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی تم کو نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ تجربہ بھی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں سامنے بھی آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ہمیں وہ فارمیٹ سکھا، فارمیٹڈ دعائیں ہیں، بہت سی کتابیں اس کے حوالے سے ملتی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب مسنون پرنور دعائیں، حضرت مفتی عاشق الہی صاحب کی ایک کتاب ہے مسنون دعائیں۔ تو یہ بہت سی اس طرح کی اور بھی بہت سی دعائیں ملتی ہیں۔ کسی بھی اسلامی کتب خانے میں چلے جائیں، روزانہ ایک دعا یاد کر لیں، ہفتے میں ایک دعا یاد کر لیں، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ 5-6 دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت پڑھی ہیں۔ تو ان کا معمول اپنی زندگی میں بنایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اٹھک بیٹھک میں مختلف قسم کے اذکار پڑھے، مختلف قسم کی دعائیں مانگی، تو وہ اپنے معمول میں شامل کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ عام دعا کا معمول بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔